بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف طاہرہ کے نام خطوط۔ طاہرہ کے نام چھٹا خط۔ جہیز کے مطالبات۔ اس دفعہ عزیزہ تمہارا خط بہت دیر میں ملا، لیکن سلیم میاں کے خط سے تمہاری خیریت معلوم ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا یہ ہے کہ عمر کے متعلق تمہارے اندازے عام طور پر غلط ہوتے ہیں۔ شفقت کی عمر کم از کم بھی ہوگی تو 27-28 سال کی ہوگی۔ اس نے تمہیں گود میں کھلایا ہے، اگرچہ اس وقت وہ بھی کچھ زیادہ عمر کی نہیں تھی، لیکن اگر اس وقت اس کی عمر 6-7 سال کی بھی تھی تو بھی وہ اب 27-28 برس سے کم کی نہیں ہے، اس لیے کہ تم پچھلی شب برات میں اللہ رکھے 21 برس کی ہو چکی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ شفقت بڑی سلیقہ شعار لڑکی ہے، گھر کا سارا کام کاج اس کے سپرد ہے، بڑی سمجھدار ہے، پڑھی لکھی ہے، خوش گل بھی ہے۔ ہمارے ہاں کے شریف گھرانوں کی بچیوں کی خوبصورتی صحت اور حیا سے ترکیب پاتی ہے۔ اس کی تندرستی بھی اچھی ہے اور حیا کا تو پوچھنا ہی کیا۔ میں نے آج تک کبھی اس کا ماتھا تک کھلا نہیں دیکھا۔ بات کرتی ہے تو نگاہیں زمین پر گڑی ہوئی، اور تو اور کبھی میرے سامنے سے بھی گزرنا پڑ جائے تو اس طرح سمٹی سمٹائی ہوئی چلتی ہے کہ بس چلے تو زمین میں دھنس جائے، حالانکہ وہ میرے ہاتھوں میں اپنی بیٹیوں کی طرح پل کر اتنی بڑی ہوئی ہے۔ تمہاری حیرت بالکل بجا ہے کہ اتنی خوبیوں کے باوجود اس کے لیے آج تک رشتہ کیوں نہیں مل سکا۔ یہ محض تمہاری بدگمانی ہے کہ اس کے باپ کی نگاہ میں کوئی لڑکا جچتا ہی نہیں، یا اس کی ماں بہت اونچا گرانا چاہتی ہے۔ بات اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگلے دنوں بھائی چراغ علی بیچارہ خون کے آنسو رو کر اپنا دکھڑا سناتا تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ موزوں رشتے ملتے ہیں، عورتیں لڑکی کو دیکھنے کے لیے بھی آتی ہیں اور بہت پسند کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ پوچھا جاتا ہے کہ لڑکی کو جہیز میں کیا دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ شفقت کی ماں نے سب لڑکیوں کے لیے شریفانہ جہیز بنا رکھا ہے۔ ہمارے گھروں میں جہیز تو اس وقت سے بننا شروع ہو جاتا ہے جس دن لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ کپڑا لتا، 2-4 زیور، برتن اور گھر کی ضروری چیزیں سب تیار ہو جاتی ہیں۔ شفقت کے لیے بھی یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن ان چیزوں کو تو اب جہیز سمجھا ہی نہیں جاتا۔ کوئی موٹر مانگتا ہے، کوئی کوٹھی چاہتا ہے، کوئی 10,000 روپیہ نقد چاہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اگلے دنوں تیر گھروں کے محلہ سے پیغام آیا، لڑکا میٹرک پاس ہے اور 60 روپے کا ملازم، لیکن مطالبہ یہ ہے کہ ولایت کی تعلیم کا خرچ دو جب شادی کریں گے۔ حالانکہ شفقت کی تعلیم BA تک کی ہے۔ شفقت کا باپ یہ داستان سنا رہا تھا اور غم اور غصے سے اس کی حالت دگرگوں ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ میں نے روکھی سوکھی کھائی تنگی ترشی سے گزارا کیا، لیکن ان بچیوں کو عمدہ سے عمدہ تعلیم دلائی اور ان کی اچھی سے اچھی تربیت کی۔ اب انہیں گھر سے اٹھانے کے لیے ہزاروں روپے درکار ہیں۔ میں نے جو کچھ ان کی تعلیم پر خرچ کیا ہے، اگر اسی کو الگ رکھتا جاتا تو یقیناً اتنی رقم ہو جاتی جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ زمانہ کی حالت یہ ہے کہ جاہل لڑکی اگر 10,000 روپیہ ساتھ لے آئے تو قابل قبول ہے، لیکن اگر وہی روپیہ اس کی تعلیم و تربیت پر صرف ہو چکا ہو تو اس کی نہ کوئی قدر ہے نہ قیمت۔ اس بیچاری کو پوچھتا کوئی نہیں۔ اس کا جرم اس کے سوا اور کیا ہے کہ اس کا باپ پہلے بیوقوف تھا جس نے جہالت پر تعلیم کو ترجیح دی، اور اب غریب ہے جو جہیز میں کوٹھیاں اور موٹریں نہیں دے سکتا، اس لیے اس جرم کی سزا ان شریف بچیوں کو بھگتنی پڑتی ہے۔ میں نے بھائی جی، وہ مجھے ہمیشہ بھائی جی کہتے ہیں، حالانکہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں۔ کیسے محبت اور اخلاص کے پتلے ہیں یہ لوگ۔ طاہرہ بیٹی، ان کے بعد تم چراغ لے کر ڈھونڈو گی تو ان کی مثال نہیں ملے گی۔ کم ہی لوگ ہوں گے جنہیں اس کا علم ہو کہ بھائی چراغ علی کے ساتھ ہمارے صرف محلہ داری کے تعلقات ہیں۔
ورنہ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں ان کا بڑا بھائی ہوں۔ ہاں، تو بھائی چراغ علی نے کہا کہ میں نے عصمت کو جس مشکل سے گھر سے ودا کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، یا میرا خدا۔ اب شفقت ہے اور اتنی ہی بڑی اس سے نیچے دو اور بچیاں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اس عمر میں ان تینوں بچیوں کے لیے جہیز کے مطالبات کہاں سے پورے کروں؟ میں بھائی جی جب شام کو گھر جاتا ہوں تو اتنی اتنی بڑی عمر کی 3 برابر کی بچیوں کو دیکھ کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن اس خیال سے کہ میری افسردگی سے یہ معصوم بھی مرجھا جائیں، ان کے سلام کا جواب جھوٹی ہنسی سے دیتا ہوں۔ کھانا سامنے آتا ہے تو ایک ایک نوالا زہر بن کے حلق سے نیچے اترتا ہے۔ جب آپ کی بہن پوچھتی ہے کہ کہیں کوئی سلسلہ ہوا تو میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ جاتا ہوں اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ میرے پاس کوئی مکان نہیں کہ اسے بیچ دوں، کوئی جائیداد نہیں کہ اسے گروی رکھ دوں۔ اول تو کوئی اتنی بڑی رقم قرض پر کیوں دینے لگا، اور اگر کہیں سے مل بھی جائے تو تنخواہ قسطوں میں چلی جائے گی، بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ طاہرہ بیٹی، تم نے سن لیا کہ شفقت بیچاری کو بر کیوں نہیں ملتا۔ بھائی چراغ علی اپنی یہ دکھ بھری داستان جب بھی مجھے سناتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم لوگوں پر آسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا، زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی۔ ذرا سوچو کہ ہم میں سے ہر ایک کے ہاں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی۔ چراغ علی بیچارے کے ہاں تو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، لڑکا کوئی نہیں، لیکن اور گھروں میں تو لڑکے لڑکیاں سبھی ہوتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک لڑکے کے رشتے کے وقت ہزاروں روپے کے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کا کبھی خیال نہیں کرتا کہ کل کو مجھے بھی اپنی لڑکیوں کو گھر سے اٹھانا ہے۔ ان کے لیے اتنا روپیہ کہاں سے لاؤں گا؟ ہم میں سے امیر ہو یا غریب، ہر ایک کو لڑکی کے رشتے کے سلسلے میں ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کوئی نہیں جو اس عالمگیر اور خود پیدا کردہ مصیبت کا علاج سوچے۔ تم نے کبھی اس پر غور کیا ہے طاہرہ کہ جہیز کے مطالبات کس ذہنیت کی پیداوار ہیں؟ اس ذہنیت کی جس کی روح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کا درجہ مرد سے بہرحال کمتر ہے، عورت مرد سے انفیریئر ہوتی ہے، اس لیے جب مرد کسی عورت کو اپنی بیوی بننے کا شرف عطا فرمائے تو اس سے اس اعزاز بخشی کی قیمت وصول کرے۔ اس قیمت کا نام جہیز ہے۔ تم گاؤں گئی تھی تو رحمو کمبو کی گائے کا سودا ہوتے دیکھا تھا نا؟ بیل والا گائے کے بدلے میں بیل دینے پر رضامند نہیں تھا۔ رحمو کو گائے کے ساتھ 50 روپے دینے پڑے تھے جب جا کر اسے بیل ملا تھا، لیکن ہماری لڑکیوں کی حیثیت تو گائے بھینس سے بھی کمتر ہے۔ رحمو نے گائے کے ساتھ 50 روپے دیے تو بیل تو مل گیا، لیکن یہاں لڑکی والا اپنی لڑکی دیتا ہے، ساتھ 10,000 روپیہ دیتا ہے، اور لڑکے والا یہ سب کچھ لے کر اپنے لڑکے کو بھی ساتھ ہی لے جاتا ہے، گویا 50 روپے گائے اور بیل سب بیل والے کی ملکیت۔ کہو، تم نے کہیں ایسا سودا بھی دیکھا ہے؟ کہیں ایسی ناکارہ جنس بھی نظر پڑی ہے جسے گھر سے اٹھانے کے لیے 10,000 روپے ساتھ دینے پڑے؟ یہ ہے میری بیٹی ہمارے ہاں لڑکیوں کی حیثیت۔ پچھلے دنوں تمہارے رزاق چچا نے مجھ سے کہا کہ بچی کے لیے ایک اچھا سا رشتہ مل رہا ہے، لڑکے کا باپ زندہ نہیں، اس لیے وہ خود ہی بات کرنے کو آئے گا۔ مجھے کچھ حجاب سا آتا ہے، اس سے تم بات کر لینا۔ چنانچہ لڑکا میرے آیا، اچھا شریف زادہ، تعلیم یافتہ، سمجھدار، مجھے بھی رشتہ پسند آیا۔ جب معاملہ کی بات کی تو اس نے نہایت سادگی سے کہہ دیا کہ جہیز میں موٹر ضرور ہونا چاہیے۔ غصہ تو مجھے بہت آیا، لیکن بچی کا معاملہ تھا، پی ہی گیا، اور نرمی سے پوچھا کہ میاں صاحبزادے، یہ آپ کس چیز کی قیمت طلب فرما رہے ہیں؟ لڑکی آپ جتنی تعلیم یافتہ ہے، جہاں تک آپ کی آمدنی کا تعلق ہے وہ ایک بڑھئی سے بھی کم ہے۔ بڑھئی کو 6 روپے روزانہ ملتے ہیں، یعنی 180 روپے ماہوار، اور جناب کی تنخواہ 150 روپے ہے۔ لڑکی ملازمت کرنا چاہے تو یقیناً آپ سے زیادہ پا سکتی ہے، وہ آپ کی خاطر یہ ایثار کر رہی ہے،
اور آپ ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس کے شکر گزار ہوں، الٹے موٹر بھی مانگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے پاس اس کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ لاجواب تو ہو گیا، لیکن ہمارے ہاتھ سے رشتہ چلا گیا، اس نے کہیں اور سودا کر لیا۔ تعصف بالائے تعصف کہ یہ سب کچھ ان لوگوں کے ہاں ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو خیر سے مسلمان کہتے ہیں، اور مسلمان کہہ کر ساتھ ہی الحمدللہ بھی کہتے ہیں، جس اسلام کی طرف ہم اپنی نسبت کرتے ہیں۔ میں تمہیں پچھلے خطوط میں بتا چکا ہوں کہ اس کے نزدیک زندگی کے تمام دیگر شعبوں میں تو مرد اور عورت دوش بدوش چلتے ہیں، لیکن نکاح کے معاملہ میں اس نے عورت کی حیثیت مرد سے اونچی رکھی ہے۔ اس نے مرد سے کہا ہے کہ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو تنہا اپنے آپ کو عورت کے برابر نہ سمجھ لے، اسے اپنے ساتھ کوئی تحفہ بھی دے تاکہ اس طرح اس کا وزن عورت کے برابر ہو سکے۔ اس پاسنگ کو جس سے مرد کے وزن کی کمی پوری ہوتی ہے مہر کہتے ہیں، لہٰذا یہ مساوات یوں بنتی ہے: مرد پلس مہر از ایکول ٹو عورت، مرد جمع مہر برابر عورت۔ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ نکاح کے وقت عورت اپنے ساتھ کچھ لے کر آئے، اس نے مرد سے کہا کہ وہ اپنی قیمت کی کمی مہر سے پوری کرے۔ اگر اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح 8-10 سال تک بیوی کے باپ کا اجیر مزدور بن کر رہے۔ یہ ہے قرآن کی روح سے عورت کی حیثیت۔ لیکن اس کے برعکس مسلمان کی اب یہ حالت ہے کہ مہر بالکل ایک رسم بن کر رہ گیا ہے۔ کسی محفل نکاح سے آواز آتی ہے کہ مہر 1.25 روپیہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دینا دلانا ایک پیسہ بھی نہیں، فخریہ 1.25 کا اعلان کر دو۔ اور کسی محفل سے آواز آتی ہے کہ مہر شرعی، جس کا مطلب 32 روپے ہوتا ہے۔ نامعلوم ان سے کس نے کہہ دیا کہ شریعت نے 32 روپے مہر مقرر کیا ہے۔ بہرحال مہر وہ پاسنگ ہے جسے مرد عورت کے مقابلے میں اپنے وزن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پیش کرتا ہے۔ لیکن اب ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہو گیا ہے، یعنی مہر تو ایک رسم بن کر رہ گیا ہے اور عورت کو اپنے ساتھ کچھ دے کر بیوی بننا پڑتا ہے، جسے جہیز کہتے ہیں، اور جو غریب آدمی اس کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کی بچیوں کے سر ماں باپ کے گھر میں بیٹھے بٹھائے سفید ہو جاتے ہیں۔ بعض بدقماش تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ جہیز وصول کر کے بیوی پر سختی شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ نکاح کے بعد کبھی اپنے ماں باپ کے ہاں سے نچوڑ کر لاتی رہے۔ جب تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اسے گھر میں رکھا جاتا ہے، اور جب وہ سوت خشک ہو جاتی ہے تو اسے گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ کبھی کا لملکا بیچ میں لٹکائی ہوئی اور کبھی بالکل متعلقہ لڑکی بیچاری روتی دھوتی بچوں کو لے کر باپ کے دروازے پر آ جاتی ہے، اور میاں صاحب کہیں اور سودا بازی شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرہ میں روز یہ کچھ ہوتا ہے اور کوئی نہیں جو اس کے خلاف آواز تک بھی بلند کرے۔ ہندوستان میں جہیز کی رسم ہندوؤں کے ہاں سے شروع ہوئی۔ ان کے ہاں لڑکی کو باپ کی جائیداد سے کچھ نہیں ملتا، اس لیے اسے کچھ بطور خیرات دے دیا جاتا ہے۔ اسے وہ دان پن کہتے ہیں، یعنی وہ خیرات جس سے ثواب پن ہوتا ہے۔ گودان کی طرح ان کے ہاں کنیا دان بھی مقرر ہے۔ ان کے ہاں عورت ساری عمر خیرات پر گزارا کرتی ہے، نہ اس کا بیٹی کی حیثیت سے باپ کی جائیداد میں حصہ ہوتا ہے، نہ بیوی کی حیثیت سے خاوند کی، اور نہ ہی ماں کی حیثیت سے بیٹے کی جائیداد میں۔ اس لیے باپ اسے گھر سے ودا کرتے وقت کچھ دان پن کر دیتا ہے۔ اس نے رفتہ رفتہ جہیز کی شکل اختیار کر لی اور وہیں سے مسلمانوں نے بھی اسے اختیار کر لیا۔ اب ہندوؤں نے تو اپنے ہاں اس قبیح رسم کو قانوناً مٹا دیا ہے، لیکن مسلمانوں میں بحمدللہ یہ چیزیں ترقی پذیر ہیں، اور جہیز کے مطالبات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس بیچارے کے ہاں 2-4 لڑکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ عمر بھر کے لیے سینکڑوں من بوجھ کے نیچے دب جاتا ہے۔ حساس لڑکیاں اپنے غریب ماں باپ کی اس مصیبت کو آنکھوں ہی آنکھوں میں بھانپتی ہیں،
اس سے پہلے تو ان کی اپنی نگاہ میں اپنی قیمت گرنی شروع ہو جاتی ہے اور احساس کمتری سے انہیں گوں نہ گوں اعصابی بیماریوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ جب وہ زیادہ عمر کی ہو جاتی ہیں تو یا آوارگی کی زندگی اختیار کر لیتی ہیں یا تنگ آ کر خودکشی کر لیتی ہیں۔ معاشرہ دونوں صورتوں میں ان پر لعنت بھیجتا ہے اور اس پر قطعاً نہیں شرماتا کہ اس لعنت کی مستحق وہ مظلوم اور بے گناہ بچیاں نہیں، اس کا سزاوار خود یہ معاشرہ ہے جو ان معصوموں کے لیے اس قسم کے حالات پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں تو طاہرہ ہو ہی یہ رہا ہے کہ وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا۔ پتہ نہیں ہمارے ہاں کب قرآن کا قانون غالب آئے گا اور کب مظلوموں کے سر سے یہ ہزاروں من کے پتھر اٹھیں گے۔ میری تو بیٹا ساری عمر اسی کشمکش میں گزر گئی ہے، اس کے نتائج شاید تم دیکھ سکو۔ اس شفقت بیچاری کے لیے تم ہی کچھ سوچو، اس کا تم پر بھی تو حق ہے، اور ویسے سمجھو تو اس ایک کا کیا، ہم پر تو ہر مظلوم کا حق ہے، اس لیے کہ ان کی مظلومیت کے ذمہ دار بھی تو ہم ہی ہیں۔ اس لیے بیٹی اس بیچاری کے لیے ضرور کچھ کرنا۔ اچھا، خدا حافظ۔ پرویز، جون سن 1954۔